تاریخ میں ایسا کون سا جادوگر تھا جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا؟ اس جادوگر نے کیسے بنی اسرائیل کو کفر و شرک پر آمادہ کیا؟ بنی اسرائیل کا سارا سونا جمع کر کے اس سونے سے کیا بنایا؟ ان تمام سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، فرعون کے دریائے نیل میں ڈوب جانے کے بعد جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ مصر آئے تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو تورات عطا کرنے کا وعدہ فرمایا اور اس کے لیے کوہ طور پر 40 دن ٹھہرنے کا حکم بھی دیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سامری نام کا ایک شخص تھا۔ جب یہ پیدا ہوا تو فرعون کی جانب سے تمام بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دینے کا حکم تھا۔ چنانچہ اس کی ماں نے پیدا ہوتے ہی اسے ایک غار میں چھوڑ دیا تھا۔ بچپن میں اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی انگلی سے دودھ پلاتے تھے، جس کی وجہ سے یہ سامری انہیں پہچانتا تھا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر 3 مرتبہ آیا ہے۔ یہ نہایت ہی گمراہ آدمی تھا اور اسے سونا چاندی ڈھالنے یعنی انہیں پگھلا کر چیزیں بنانے کا کام بھی آتا تھا۔ سامری معاشرے میں ایک باعزت شخص تھا اور لوگ اس کی بات کو اہمیت دیتے اور اس کی بات پر عمل کرتے تھے۔ اس نے بنی اسرائیل کو کفر و شرک میں مبتلا کر دیا تھا۔ ناظرین، جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہوئے تھے، سامری نے آپ علیہ السلام کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور ایک فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل سے سونے اور چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگھلایا اور اس سے ایک بچڑا بنا دیا۔ اس کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک بھی موجود تھی۔ اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے مجمع عام میں یہ تقریر شروع کر دی کہ اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے، لیکن خدا تو خود معاذ اللہ ہم لوگوں کے پاس آ گیا ہے۔ پھر بچڑے کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ نعوذ باللہ یہی خدا ہے۔ سامری نے ایسی گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کے خدا ہونے پر یقین آ گیا اور وہ بچڑے کو پوجنے لگے۔ صرف 14,000 آدمیوں کے علاوہ پوری قوم نے چاندی سونے کے بنے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا اور اس کے آگے سر بسجود ہو کر اس کو پوجنے لگے۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات شریف لے کر کوہ طور سے واپس آئے تو دیکھا کہ قوم سامری کے بچڑے کی پوجا میں مصروف ہے۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام کو سخت تکلیف پہنچی اور آپ پر بہت غضب و جلال طاری ہو گیا اور فوراً اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے۔ ان کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ ناظرین، حضرت ہارون علیہ السلام سے باز پرس کے بعد اب باری سامری جادوگر کی تھی، جو سر جھکائے قریب ہی کھڑا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی جانب متوجہ ہوئے اور سخت لہجے میں پوچھا کہ سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو نے قوم کو بت پرستی پر کیوں لگایا؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے فرشتے کے نقش پاک سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے سونے کے بنے بچڑے کے قلب میں ڈال دیا۔ اس طرح میرے دل نے اس بات کو میرے لیے درست سمجھا۔ اب سامری، جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا تھا، وہ کافر ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو کہ فرعون کی پرورش میں رہے، وہ خدا کے رسول ہوئے۔ کیونکہ سامری ازل سے ہی شکی اور پیدائشی بدبخت تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تربیت اور بھرپور کوشش نے بھی اس کو کچھ نفع نہ دیا اور وہ کافر کا کافر ہی رہ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ازل سے ہی نیک بخت تھے، اس لیے فرعون جیسے کافر کی پرورش سے بھی ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے لیے جو سزا تجویز کی اسے قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا ہے، کہا گیا اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا اعتکاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ اڑا دیں گے۔
پھر ناظرین اس کے بعد ایسا ہی ہوا کہ وہ ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ ساری عمر یہی کہتا رہا کہ مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا۔ اس لیے اسے چھوتے ہی چھونے والا اور سامری دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے، اور پھر یہ سامری جادوگر انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا، جہاں اس نے جانوروں کے ساتھ حیوانوں کی طرح زندگی گزاری اور یوں عبرت کا نمونہ بنا رہا۔ بعد میں اللہ پاک کا حکم نازل ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ لوگ بچڑے پوجنے والوں کو قتل کر دیں۔ چنانچہ بعض روایات کے مطابق سامری جادوگر سمیت 70,000 بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے باقی افراد کو معاف کرنے کی التجا کی، جو قبول ہو گئی۔ چنانچہ باقی افراد کو معاف کر دیا گیا۔